السلام علیکم۔ میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی حجامت سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یوپی، انڈیا سے۔ دوستو، صحت سب سے بڑی دولت ہے اور علم سب سے بڑی عزت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اچھے خان پان یعنی نیچورل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ آور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں۔ علم سب سے بڑی عزت ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوستوں احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں سبھی دوستوں احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مقدار اور طریقہ استعمال ہے اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بہت معروف و مشہور اور بہت کامیاب دوا حب ہلتیت کے بارے میں۔ حب ہلتیت، حب کے معنی آتے ہیں گول گولی کے، یعنی جو راؤنڈ فگر میں ہو۔ یہ مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پیسی ہوئی دوا کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کیکر یا بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے بنائی جاتی ہے۔ گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ گولی کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور گولی اپنی حالت پر باقی رہے۔ یہ گولیاں پہلے زمانے میں ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی، لیکن اب مشینوں کا دور ہے تو یہ بھی مشینوں سے بنائی جاتی ہے۔ یہ 3 mm سے لے کر 20 mm تک بنائی جا سکتی ہے۔ پہلے اور زیادہ موٹی بنائی جاتی تھی، لیکن حکیم جالینوس کے دور میں اس کی جسامت چنے کی برابر کر دی گئی ہے۔ اب عام طور سے جو گولیاں بنتی ہے وہ چنے کی برابر بنتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گولیوں کی ایجاد اسکلبیوس کے دور میں ہوئی تھی۔ اسکلبیوس یونان کے بہت بڑے حکیم اور فلسفر تھے۔ پاؤڈر کے مقابلے میں گولیوں کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے، ایک تو پاؤڈر کے بدمزہ اور کڑوے پن سے بچنے کے لیے، اور دوسرا گولیوں کے اندر مقدار صحیح متعین ہو جاتی ہے۔ حب ہلتیت، ہلتیت اس لیے کہتے ہیں، ہلتیت کے معنی آتے ہیں ہینگ کے، جس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں۔ تو یہ ہینگ اس میں خاص طور سے اور زیادہ مقدار میں شامل ہے، اس لیے اس کو حب ہلتیت کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس دوا کو بناتی ہے اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی یہ مل جاتی ہے۔ یہ حب ہلتیت پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت کامیاب اور بہت اچھی دوا ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے صحیح فارمولے کی بنیاد پر تیار کی ہوئی ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حب ہلتیت کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر بنتی ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کے طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد فطری اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج کو اور درجات کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حب ہلتیت میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس میں زنجبیل، نمک سیاہ، نمک لاہوری، کرن پھل، اجوائن دیسی، فلفل سیاہ، فلفل دراز اور مستغی رومی وغیرہ دوائیں اس میں شامل ہیں۔ یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی، دہلوی، ریکس، میکس، شمع، شاہی، بقائی، اجملی، ہرمس، اسٹنڈر، ایسٹ ہربل، جامعہ طبیہ دیوبند، جامعہ طبیہ علی گڑھ وغیرہ کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ مقوی معدہ اور کاثر ریہ ہے، یعنی پیٹ کو طاقت دیتی ہے اور گیس کی شکایت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ قبضوں کو دور کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے اور ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ جن لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد اور مروڑ رہتی ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور مخرج بلغم ہے، یعنی جن لوگوں کو سینے میں بلغم جمع ہوا محسوس ہوتا ہے اس کو باہر نکالتی ہے۔ دافع تعفن ہے،
یعنی بدن کے اندر جو مادہ جمع ہو کر سڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس کو خارج کرتی ہے اور اس ختم کرتی ہے۔ اور مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دافع تشنج، محمر جلد اور محرک اعصاب ہیں۔ یعنی بدن کے کسی عضو کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے یا اس عضو تک صحیح طریقے سے خون نہیں پہنچتا، جس وجہ سے وہ عضو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، تو اس کے اندر تحریک پیدا کر کے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں زیادہ گرمی رہتی ہو، بار بار دست آنے کی شکایت ہو یا زیادہ بی پی بڑھنے کی شکایت ہو، وہ استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد 2 گولی تازے پانی سے استعمال کریں۔ دوستو، ہمارے یہاں نبض اور مزاج سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو بھی مفردات و مرکبات، گھریلو علاج، طبی معلومات اور روز مرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس طب اور حکمت کی ہزاروں نایاب کتابیں موجود ہیں جن سے آپ کی ہیلپ کی جائے گی، اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہے، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔